السلام علیکم ویورز، آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195۔ ویورز، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ نیک عمل انجام دینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ویورز، محبت اور ایمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ ایمان کی روح محبت ہے اور محبت ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی ایمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت سب سے غالب ہو۔ محبت کے موضوع کو قرآن میں 80 سے 90 بار بیان کیا گیا ہے، جس میں کم و بیش ہر آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کن صفات کے حامل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ مثلاً نیکی کرنے والے، انصاف کرنے والے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے، خدا پر توکل کرنے والے، تقوی الہی کو اختیار کرنے والے اور پاکیزہ اطوار لوگوں سے خدائے بزرگ و برتر محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین محبت ہے اور محبت ہی دین ہے۔ ویورز، امام جعفر صادق کا قول بحار الانوار میں موجود ہے کہ جب خداوند عالم کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی اطاعت کا الہام فرماتا ہے، اس پر قناعت کو لازم قرار دے دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے اور اسے یقین کی طاقت کے ساتھ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بندہ خدا قناعت اور پاک دامنی کا لباس زیب تن کر لیتا ہے، اور جب وہ پروردگار کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت ڈال دیتا ہے، اسے دنیا کی خواہش کا الہام کرتا ہے اور اسے اس کی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے، جس سے وہ بندہ دشمنی اور انات کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور فساد اور ظلم کرتا ہے۔ کنز الاعمال میں حضرت سے روایت منقول ہے کہ جب کسی شخص نے رسول خدا کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جسے خدا اور اس کا رسول دوست رکھے تم بھی اسے دوست رکھو، اور جسے اللہ اور اس کا رسول دشمن رکھیں تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ ویورز، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، یعنی خدا اسے کتنا پسند اور ناپسند کرتا ہے، تو اسے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہے، کیونکہ خداوند متعال اپنے بندے کو وہی منزلت عطا کرتا ہے جو منزلت بندہ اپنی جانب سے خدا کو دیتا ہے۔ بہار میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، مجھ سے محبت کرو اور میری مخلوق کے دلوں میں بھی میری محبت پیدا کرو۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پالنے والے تو بہتر جانتا ہے کہ میرے نزدیک تیری ذات سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، لیکن میں بندوں کے دلوں میں تیری محبت کس طرح پیدا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، اے موسیٰ، میرے بندوں کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کرو، جب تم انہیں میری عطا کردہ نعمتیں یاد دلاؤ گے تو وہ اپنے دلوں میں میری محبت کا لمس محسوس کریں گے۔ ویورز، سرور کونین، سرکار دو عالم، حبیب خدا، ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، خدا سے محبت کرو اس کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے، اور خدا کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا، روز محشر پروردگار عالم اسے اسی کے ساتھ محشور کرے گا۔ اللہ اکبر۔